الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت القلوب و غذائها وآلہ وصحبہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جس بیٹی کی رخصتی کے موقع پر شکرانے کے طور پہ اس محفل پاک کا انعقاد ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو اپنے گھر میں یعنی سسرال میں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اس گھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس جانے والی بیٹی کو رحمت اور برکت فرمائے، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت کی پاسداری کے ساتھ حضور آقائے دو جہاں کی بارگاہ کا ادب اور محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر حضرت پیر صاحب قبلہ کی دعوت ہے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ جس کے گھر ہم جہاں بیٹھے ہیں ان کی بیٹی کی رخصتی ہے، تو رخصتی کے موقع پر دعوت کا اہتمام تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جس نبی کی سنت ہے اس نبی معظم کے ذکر خیر کو دعوت دینے کا اہتمام اس بھائی نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو نیکوں کے صدقے قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی دو مختلف آیتوں کے جز تلاوت کیے ہیں، جن کی روشنی میں دو چار باتیں
سب لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں جو سجائے بہتر اور ہر اس پہ عمل کا نیک جذبہ عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر بیٹی کی شکل میں ہو تو نعمت بالائے نعمت، اور بیٹے کی شکل میں ہو تو بھی نعمت۔ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، ماں باپ کی پہچان بھی ہے، اور خاندان کا سلسلہ چلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی بہت بڑی کئی نعمتیں اس کی، ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اس نے ہم پہ اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہے، کاؤنٹنگ لینا چاہیں تو دنیا کی کیلسیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ یعنی نہ حساب میں آنے والی دنیا میں وہ ہے اللہ کی نعمتیں جن کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا، ان تعدوا نعمت اللہ، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم، یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام روئے زمین کے مانو جات، انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو لا توسوہا، یہ کوشش مت کرنا، اس لیے کہ نعمتیں گن وہی سکتا ہے جو پہلے سے اینڈ تک نعمتوں کو جانتا ہو، اور تم نہیں جانتے کہ نعمت کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، اس کی بگننگ کیا ہے اور اینڈ کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے، ختم کہاں ہوں گی، یہ صرف دینے والا مالک ہی جانتا ہے۔ تو تم نعمتوں کی کاؤنٹنگ چھوڑو، تو پھر مولا ہم کیا کریں؟ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، بس جو نعمت مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر یہ ہے کہ اللہ اور نعمت تمہیں بڑھا دے گا۔ نعمت شکر کرو گے تو نعمت اپنے آپ بڑھتی رہے گی۔ ہمیں نعمتوں کا حساب نہیں کرنا۔ ایک حدیث پاک مصنف عبد الرزاق کی دارمی میں ایک حدیث ملتی ہے اسی حوالے سے، حضرت امام حسن بصری سے روایت ہے۔ امام حسن بصری بہت بڑے پائے کے جلیل القدر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے تھے، حسن بصری۔ انہوں نے آگے سند سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ زبور نازل ہوئی تھی، جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں داؤد علیہ السلام، جب یہ زبور پڑھتے تھے نا، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام تھا، جب حضرت داؤد پڑھتے تھے تو لہن اتنی خوبصورت تھی، آواز، ترنم، ڈھنگ، لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو اڑنے والے پرندے رک کر ان کا کلام سنا کرتے تھے، مچھلیاں سمندر سے نکل کے کلام سنا کرتی تھی، جانور رینگنے والے ان کے کلام سنتے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے وہ خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ امام حسن کہتے ہیں ان داؤد النبی علیہ السلام قال الہی لو ان لکل شعرۃ منی لسانین یسبحانک اللیل والنہار
ما قضینا نعمت من نعمک علی. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرے ہر بال کو تو دو دو زبانیں دے دے. یہ ہمارے بال ہیں نا شریر میں جتنے بال ہیں، فرمایا ہر بال کو اگر تو دو زبانیں دے، ایک نہیں دو زبانیں. اگر بالوں کو اے اللہ تو بولنے کی طاقت دے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بلوانا چاہے تو بلوا لے. کہتے ہیں کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کہ مولا اگر تو ہر بال کو دو دو زبانیں دے اور وہ ان دو زبانوں سے تیری نعمتوں کو بیان کرنا چاہے کہ کتنی مجھ پہ نعمتیں اتری ہے، تو مولا میں دو زبانیں ہر بال کی رکھ کر تیری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. اتنی ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ایک بات یہاں پہ رک کے کہہ دوں کہ نعمتیں جتنی ہم پہ آئی ہیں، آ رہی ہیں، آئندہ جتنی ہمیں نعمتیں ملیں گی، وہ سب دیتا اللہ ہی ہے. دیتا سب اللہ ہی ہے. پر اس نے اپنی بارگاہ کا ایک قانون بنایا ہے کہ دینے والا تو میں ہی ہوں، چاہے اس کو جب چاہوں دے دوں، لیکن تم میں اے لوگو وہ طاقت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے لے سکو. میں دینے پہ قادر ہوں، لیکن تمہاری وہ اتنی اوقات نہیں ہے، تم اس کیٹیگری کے نہیں ہو کہ ڈائریکٹ لے سکو. اس لیے میں نے قانون بنایا ہے. رب کہتا ہے میری ہر نعمت میں میرے محمد کے ہاتھوں سے امت کو عطا فرماتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جو نعمت ملتی ہے حضور کے در سے ہو کر آتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض والسماوات. کل زمین کل آسمان ان کے جتنے خزانے ہیں رب کے، ان خزانوں کی ساری چابیاں خدا نے اس محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں. حضور فرماتے ہیں اب وہ ہر چابی میں دیتا ہوں. چابی میرے پاس ہے، جب تک چابی نہ لگے نعمت کا لاک نہیں کھلتا. حضور عطا فرما، اور حضور سب کو دے رہے ہیں رحمت للعالمین. ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ماننے والے جو ہیں وہ جب نعمتوں کو لیتے ہیں اور قیامت میں حساب ہونا ہے، ہمارا جو دی ہے اس کا حساب تو لے گا نا رب. تو جو حضور کی دہلیز سے ہو کر ہم لے رہے ہیں اور مان رہے ہیں، تو امید ہے کہ ماننے کی برکت سے قیامت میں حساب دینے میں آسانی ہوگی. اور جو نہیں مانتے وہ تو پھر اپنا حشر خود ہی دیکھ لیں. اسی لیے ہر نعمت حضور کی دہلیز سے ہو کر آتی ہے. اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے، لا و رب العرش جس کو ملا جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. حضور کی دہلیز سے ہو کر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں. ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے ان نعمتوں پر شکر کرنا. شکر آپ زبان سے کر سکتے ہو، اللہ تیرا شکر، یہ بھی شکر ہے. آپ جو ڈھنگ اپنانا چاہیں شکر کے لیے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ شکر کے ریت رواج ہیں. وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن صحیح شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال، یہی اس کا صحیح شکر ہے. صحیح استعمال. مثلا ہمارے پاس جسم کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمت. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ
جسم میں صحت ہے، صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیماری کے آنے سے پہلے شکر ادا کر لے۔ ہمارا جسم ہے، طاقت ہے، آنکھوں کا نور ہے، کانوں میں سماعت ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، جو طاقتیں اللہ نے جسم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح شکر یہ ہے کہ اس جسم کو صحیح استعمال کریں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں۔ غلط استعمال ہوا تو زبان کی ناشکری، کانوں کو غلط استعمال نہ کریں، باڈی کو غلط استعمال نہ کریں، پاؤں ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کریں، کھوپڑی کو غلط استعمال نہ کریں۔ جو استعمال کریں اچھا کریں، اچھائی کے لیے کریں۔ اگر اچھائی پر استعمال ہوگا تو اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحیح شکر نعمت کا یہ ہے کہ اس کا صحیح اپیوگ۔ دولت اللہ نے دی ہے تو دولت تو دنیا میں سب کے پاس ہے، دولت کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، دولت کا آ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس دولت کو صحیح استعمال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دولت کو ان راہوں پر استعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوں۔ اب آپ کہو گے تو کیا ہماری دولت سے دین میں مدرسے اور مسجدیں بنائیں، ہم خود نہ کریں کچھ بھی؟ نہیں، آپ بہترین کپڑے پہنو، بہترین کھانا کھاؤ، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دو، اپنی نسلوں کو بہترین پڑھاؤ، بہترین شادیاں کرو، لیکن سب بہترین ہو کب؟ جب رسول اللہ کے دین کی نظر میں ہوگا۔ دین سے ہٹ کر کوئی بہتر ہے ہی نہیں، بھی دین سے ہٹ کے کوئی چیز بہتر ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے ہی رسول اللہ کا دین۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ میرا دین مکمل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہی آیا ہے۔ جب ہم رسول اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر شادی کریں گے، ہم اپنے آپ پر خرچ کریں گے، آل اولاد پہ خرچ کریں گے، تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہوا، قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لینے میں آسانی فرمائے گا۔ کب؟ جب صحیح استعمال ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا صحیح اپیوگ یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ آج اللہ پاک نے ہم جس آنگن میں بیٹھے ہیں، آپ سارے حضرات بیٹھے رہیں، قبلہ یہیں تشریف لائیں گے۔ یہ کرسی مولانا صدیق صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ پیر صاحب قبلہ کے لیے، یہیں آئیں گے۔ جب آئیں تب کھڑے ہو کر دل و جان سے بڑی محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا۔ آپ لوگ ابھی یہاں بیٹھے رہیں، کوئی ادھر نہ جائے۔ نعمت کا صحیح استعمال یہی اس کا اصل شکر ہے۔ اب آپ کھڑے ہو جائیں، سائیڈ ہو جائیں، گاڑی کو آگے آنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، صدیقی کونسل، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ فاطمہ الزہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ مختومہ کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ آپ بھیڑ نہ کریں، پیچھے رہیں، پیچھے رہیں۔ قائد اہل سنت کو آپ یہاں آنے دیں، اس کے بعد دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بھیڑ نہ کریں، واپس کھڑے رہیں، واپس کھڑے رہیں، اڑبڑے نہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا۔
हाँ पूरी जमात बैठ जाए आराम से हैं पूरी जमात आराम में बैठ जाओ हाँ आउंड पीछे आउंड आ गया माशाल्लाह हाँ हाँ बैठो 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 पूरी जमात बैठ जाओ अदब से सल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन मुबारक वसल्लम। जिनके सर नंगे हैं ना वो टोपी रुमाल ऊपर लगा ले कुछ। ये महफिल का अदब भी है और बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का अदब है। आप बैठ जाएं, इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला के चेहरे की ज़ियारत भी करें और चंद मिनट के लिए दो चार बातें भी सुन लें। नेमत का सही शुक्र ये है कि उस नेमत को सही इस्तेमाल करें। जो नेमत अल्लाह ने दी है, आपके पास कलम की ताकत है, आप इसको सही इस्तेमाल करें। इल्म की ताकत है, सही इस्तेमाल करें। ये उसकी नेमत का सही इस्तेमाल होना ही उसका सही शुक्र है। नेमत सही इस्तेमाल हो तो उसका शुक्र है। ज़बान से भी शुक्र कर सकते हैं, वो भी शुक्र की कसम है, लेकिन नेमत का सही शुक्र ये है कि उसको सही इस्तेमाल करें। ये हकीकी उसका शुक्र है। अब जिस आंगन में हम लोग बैठे हैं, बेटी की रुखसती है तो धूमधाम से भी रुखसती दुनिया करवाती है, बैंड बाजे ये वो, क्या नहीं करते। दौलत है तो करें। लेकिन इस बंदे ने अल्लाह की औलाद भी नेमत, दौलत भी नेमत, उन दोनों नेमतों को रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक इस्तेमाल फरमाया। रुखसती में हुजूर की महफिल, अपने बुजुर्गों को बुलाना, महफिल सजाना, जिक्र का होना, तो कितनी खूबसूरत रुखसती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो रही है और दौलत का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। यह है नेमत का सही शुक्र। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम में से हर किसी को जो जो नेमतें अता फरमाई हैं, उनका अगर हम सही इस्तेमाल करें तो ये नेमत का सही शुक्र है। यानी शुक्र यही नेमत का शुक्र है कि उसका इस्तेमाल उसी रास्ते से हो जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म फरमाया है। अगर नेमत उसी ढंग से हम ले रहे हैं अल्लाह रसूल की अता से, और नेमत का शुक्र भी, उसका इस्तेमाल भी उसी ढंग से फरमाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं मजीद नेमत अता फरमाऊंगा और नेमतें अता फरमाऊंगा। बल्कि हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि आप जो अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर जो लुकमा खिलाते हैं, हलाल का, हराम से बचाते हुए जो अपनी औलाद को हलाल की रिज़्क़ खिलाते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। आप बच्चों को हलाल ही खिला रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इस हिसाब में माफ़ी अता फरमाएगा कि मेरे बंदे ने जो जिस्म को ताकत दी थी वो हराम कमाने में नहीं, हलाल कमाई में इस्तेमाल करके खर्च भी वहाँ किया जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक था। इसलिए इस चीज़ का अल्लाह हिसाब नहीं फरमाएगा, ये हिसाब में आसानी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो जो नेमतें अता फरमाई हैं, हम उनका सही इस्तेमाल करें। वक्त बड़ी नेमत है। आज हमारे पास वक्त है, दौलत है, टाइम है, कर सकते हैं, ये संजोग मिल रहे हैं ना, ये बड़ी नेमत है। आप दुनिया का जब मुताला करते हैं, इस वक्त तो दुनिया हमारी हथेलियों में है। फिल्मी ड्रामे देखें, इससे बेहतर है दुनिया की हिस्ट्री देखें आप। कई ऐसे दुनिया में आज मुल्क हैं कि जिनके पास एक ज़माना वक्त था कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए कुछ काम कर जाएं। वक्त था उनके पास, दौलत थी, टाइम भी था, हालात भी थे,
لیکن نہیں کیا, غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے. آج یہ وقت ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو دین پڑھائیں لیکن پڑھا نہیں پاتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں لیکن جا نہیں پاتے. حالات ان پر تنگ ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے, اچھے حالات دیے, اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اپنی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں تو نعمتیں مزید بڑھیں گی. دوسری آیت پاک میں نے تلاوت کی تھی, جیسی آج مجلس ہے اس نسبت سے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ تربیت اچھی کریں اپنی اولاد کی, اور اولاد کی اچھی تربیت رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر اچھی تربیت دنیا میں کسی تعلیم میں نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو آپ آئی پی ایس ادھیکاری بھی بنائیں, ڈاکٹر, وکیل, انجینئر, سب کچھ بنائیں. ڈگری تو آ سکتی ہے لیکن اچھا انسان نہیں کہلا سکتا. اچھائی تب آئے گی جب اس میں رسول اللہ کا دین آئے گا. اب وہ دین حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اگر عمر ہے تو کسی مدرسے میں داخلہ دے دیں. عمر گزر گئی ہے, جوابداریاں آ گئی ہیں, ذمہ داریاں آ گئی ہیں, تو علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دے. اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو کم سے کم کبھی کبھار جو ایسی محفلیں سجتی ہیں, یہاں آ کے 2 جملے سن کے جا, یہ بھی علم لینے کی محفلیں ہیں. تو کیسے بھی کر کے اگر یہ ربط بنا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کی ڈگریاں لی ہیں وہ محض ڈگریاں نہیں رہیں گی بلکہ اس میں اچھائی بھی آ جائے گی. اسی لیے اللہ پاک نے جو اولاد دی ہے اس کا صحیح نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم, ایک زمانہ تھا کہ ہم آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کو یہ کام کروانا ہے, بزنس کون سنبھالے گا, باپ کی بیوی کو کون سنبھالے گا, یہ کیا کرے گا, وہ یہ کون کرے گا. یہ آج کل ہمیں سوچ آتی ہے, صحابہ کرام کو سوچ نہیں آئی. صحابہ کرام اپنے بچوں کو بچپن سے ہی, حضور نبی اکرم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, علموا اولادکم حب نبیکم, اپنے بچوں کو بچپن سے دوسرے کسی کی پہچان کرواؤ یا نہ کرواؤ, ماں, نانی, دادی, پردادی, پرنانی, یہ وہ پہچان کرواتے ہیں نا, بیٹا یہ تیری نانی ہے, یہ تیری پھوپھا ہے, یہ خالو ہے, یہ ماسی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. آپ دنیا کی پہچان کراؤ کہ نہ کراؤ, پر حضور فرماتے ہیں آپ کا بچہ ہوش میں آتے ہی اس محمد مصطفیٰ کی پہچان ضرور کرواؤ. اپنے بچوں کو بچپن سے کہو کہ یہ ہمارے رسول ہے. اچھا آپ پہچان آج کیسے ہے؟ تو آج کی تاریخ میں صوفیاء نے ایک بات لکھی ہے, دبئی کے بہت بڑے شیخ الحدیث اس وقت ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو حضور سے جڑے رکھنا ہے اپنی نسلوں کو, تو بچپن سے ہی گنبد خضرا دکھاؤ اور کہو کہ یہ مدینہ ہے, یہ وہ روزہ ہے جس میں ہمارے نبی آرام فرما ہے. بچپن سے ہی دکھاؤ تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو. ہم جیسے اجمیر سے تاج محل دکھاتے ہیں نا دنیا والے, تاج محل ہے, یہ لال قلعہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ جامع مسجد ہے, کہتے ہیں نا پہچان ہوتی ہے. ہم اجمیر شریف دکھائیں اور کہیں کہ یہ تو روزہ ہے, یہ بنا گنبد ہے, غریب نواز اس کے اندر آرام فرمائے. غوث الاعظم کا روزہ دکھائیں, یہ وہ روزے ہیں جن کو دیکھ کر ہماری نسلوں کو بچپن سے ہی شوق پیدا ہوگا. تو ہماری نسلوں کو ہم حضور سے جڑے رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچپن سے کیا کرتے, بچہ پیدا ہوا نام نہیں رکھتے, ستی, آپ کیا بولتے ہو اس کو, گٹکی دیتے ہیں نا وہ, اپنی مارواڑی بھاشا میں جو بھی بولتے ہو گٹکی, ہاں وہ جو دیتے ہیں نا وہ صحابہ نہیں دیتے تھے. کیا کرتے, بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی, آ گئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ نام دیجئے, یا رسول اللہ اس کو آپ گٹکی دیجئے. ارے کئی تو ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی لعاب دہن گٹکی میں عطا فرمائی ہے. کبھی کبھار کھجور حضور تناول فرما رہے ہیں نا,
تو کھجور نکال کر منہ مبارک سے اس کے منہ میں رکھیے. اور یہ وہ صحابہ تھے کہ بچپن سے جب بڑے ہوئے ہیں تو اینڈ عمر تک اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دین کا کام لیا ہے. وہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، اتنا دانائی ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے یہ دانائی عمر کے بیٹے عبداللہ کی نہیں ہے، مصطفیٰ کی لعاب دہن کی برکت ہے. ہمارے بچوں یہ صحابہ کرام کی تاریخ. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سنی مولوی لوگ یوں ہی اسٹیجوں پہ بول کے چلے جاتے ہیں. کتابیں بھری پڑھی ہیں یار، اللہ نے علم دیا ہے تو وہ پڑھو نا. اب جس کے پاس علم ہو اور وہ کتاب بھی، کہا تھا نا کسی دنیا دار لوگ ہیں، تو میں نام نہیں لوں گا، آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. ہاں سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دوں کہ بہت بڑی پدھتی پہ راجکیہ لیول کے اونچ آدمی، پردھانوں کی صف میں اونچا آدمی، اس سے کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ کے بارے میں کئی غلط ٹپڑیاں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کچھ جواب تو دے دیں. تو اس نے کہا کہ میں اس غلطی کو اس سماج میں اس ٹپڑی پر میں کچھ بولوں اور اتنا وقت برباد کروں، اس سے بہتر ہے کہ انہی کے لیے کچھ اچھا کر کے جاؤں. دنیا کے لوگ ہیں. اب ہم کتاب اٹھاتے ہیں، میں تو ان سب کو کہتا ہوں جو مولانا ہیں، جو مولوی صاحب ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو کتابیں پڑھا رہے ہیں، جو مدرسے چلا رہے ہیں، کہ میاں جب تم حدیث پڑھی رہے ہو، کتابیں پڑھی رہے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو توڑنے کی باتیں ہی کیوں پڑھتے ہو؟ باتیں وہ پڑھو کہ کٹی ہوئی حضور کی امت واپس رسول اللہ سے جڑ جائے. اور یہی ہماری عزت ہے دنیا اور آخرت میں. ہم جب تک اس بارگاہ سے جڑیں گے نہیں، ہمیں وہ عزت ملے گی نہیں. حضرت خالد بن ولید ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے میدان جنگ میں. ٹوپی، اب وہ 10 15 20 50 100 کتنے کی ٹوپی ہوگی؟ زمین پہ اتر کے جنگ چل رہی ہے اور جنگ ہاتھوں سے جا رہی تھی. خالد بن ولید نے چھوڑ دیا تو جنگ ہاتھوں سے جا رہی، اور وہ نیچے ٹوپی ڈھونڈ رہے. کسی نے کہا خالد کیا کر رہے ہو؟ جنگ ہاتھوں سے جا رہی ہے. کہا جا نہیں رہی، آپ واپس جنگ کو لانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو. کہا ٹوپی ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یہ معمولی ٹوپی نہیں، اس میں میرے رسول کے بال مبارک سیے ہوئے ہیں. ہماری فتح خالد بن ولید کے بازوں سے نہیں ہے. خالد جنگیں نہیں جیتتا، مصطفیٰ کے بالوں کی برکت سے جنگیں جیت رہا ہے. اب بال ٹوپی میں رکھ کے یہ عقیدہ، اب ان خالد بن ولید پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب ذرا ان تمام مکاتب فکر سے میں بولتا ہوں کہ بھائی کیا فتویٰ دو گے مولوی صاحب؟ کہو گے خالد بن ولید نے شرک کیا معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، فتویٰ لگاؤ گے؟ ارے یہی تو ہمارا دین ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہماری نسلوں کو حضور سے جوڑیں. اور حضرت وہ قصیدہ پڑھتے ہیں نا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً، قصیدہ بردہ شریف، یہ امام بصیری کا لکھا ہوا ہے. امام بصیری ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، آپ کبھی کبھار ویسے درس نہیں دیتے تھے لیکن کبھی کبھار خطاب کرتے تھے. امام بصیری عرب کے بہت بڑے عالم تھے. تو امام بصیری ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کچھ کما لیں، سب کچھ، لیکن اگر ہماری نسلوں میں حضور کا ادب اور حضور کی محبت نہ آئے تو ہم نے کچھ نہیں کمایا. تو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کمایا. اصل کمائی یہ ہے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن روبرو ہوں. اور یہی علامہ اقبال کا واقعہ ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ علامہ اقبال کے والد صاحب تھے میاں جی نور محمد. وہ سیدھے مزاج کے آدمی تھے. علامہ اقبال بڑے فلسفی عاشق رسول تھے. تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے پلٹنے کا، میں انگلش تعلیم لے رہا تھا، لاہور ہائی سیکنڈری پڑھ رہا تھا، اور اسکول سے میں ریٹرن گھر پہ آیا تو ایک بھکاری مانگنے والا ہماری دہلیز پہ دستک دے رہا تھا. میں پہلے آ گیا تو میں نے دھکا دے کر کہا جا کچھ نہیں ہے اس گھر پہ. مطلب وہ بچپن تھا، کچھ معلوم تھا نہیں، بس 8-9 سال کی میری عمر تھی. میں نے یوں ہی چھیڑتی کر دی کہ جاؤ جاؤ یہاں کچھ نہیں ملتا ہے، آوازیں مت لگاؤ.
اور ڈیلی بند تھی، میں سیدھا اندر چلا گیا، لیکن پیچھے جب مڑ کے دیکھا کہ فقیر گیا کہ نہیں تو دیکھا کہ میرے والد سے فقیر کے پاس کھڑے تھے، اور جو میں نے دھکا دیا وہ میرے ابو نے مجھے دیکھ لیا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے ابو مجھے نہیں دیکھ رہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ابو نے اس وقت دیکھ لیا جب میں دھکا دے رہا تھا۔ میرے ابو نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے فقیر، میرے پاس اس وقت اور کچھ نہیں ہے، میری پگڑی ہے، یہ بڑی پگڑی باندھ، یہ میری پگڑی ہے، تجھے دیتا ہوں، میرے بیٹے نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فقیر نے کہا، اللہ کے بندے معافی کیا مانگنی ہے، ہم تو بھکاری ہیں، کہیں سے ملتا ہے، کہیں سے دھکے ملتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ تو کہا نہیں، تجھے دھکا دیا یا تو آگے جا کے کہیں کچھ کسی کو سنائے گا، اس لیے معافی نہیں مانگ رہا، معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے مجھے پوچھا کہ اے نور محمد، میرا ایک امتی تیری گود میں بیٹا بنا کے دیا تھا، میرا ایک امتی تجھے بیٹے کی شکل میں دیا تھا، تو نے اسے میرا نہیں بنایا، اگر میرا بنایا ہوتا تو غریبوں کو دھکے نہ دیتا بلکہ غریبوں پر رحمت ضرور کرتا۔ تو قیامت کے دن میں حضور کو جواب کیا دوں گا؟ ہم سب کچھ کمائے لیکن اگر نسلوں میں حضور کا ادب نہ رہے تو کچھ نہیں کمایا۔ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میں نے اللہ کی نعمتیں میرے وسیلے سے تجھ تک پہنچی، تو نے اپنے بیٹے کو مجھ سے ہی دور کر دیا، وہ علم کیا جو نبی سے دور کر دے، اور وہ علم ہی کیا جو نبی سے دور کر دے، اور وہ عقل ہی کیا جو بندے کو امتی کو نبی سے دور کر دے۔ علم وہی علم، عقل وہی عقل، دولت وہی دولت، شہرت وہی شہرت، سب کچھ وہی ہے جو کٹے ہوئے بندے کو اپنے نبی سے جوڑ دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے اولاد بہت بڑی نعمت۔ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں بیٹوں کو، اچھی تعلیم دیں بیٹیوں کو، یہ نہیں کہ بیٹیوں کو بھی تعلیم دیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں۔ جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے، پہلے تو جنم ہونے پر خوش ہو، بیٹی کا جنم ہو تو باپ خوش ہو ایک، پھر اس کی اچھی تربیت کرے، ٹریننگ اچھی دے، اخلاق سکھائے، اور وہ بیٹی اخلاق اور تربیت اچھی لینے کے بعد باپ اس کو اچھی جگہ پر رشتہ کروائے اور خوشی خوشی اس کو ودا کرے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جو باپ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم کے ساتھ اپنے گھر سے ودا کر کے اس گھر میں بھیجے اور وہ بیٹی اس گھر کے لیے سکون بن جائے، یہ اس کی تربیت ہے، تو اس سسرال میں سکون بن جائے، شوہر کے لیے سکون، ساس کے لیے سکون، پورے گھر کے لیے سکون بن جائے، اور اس بیٹی سے سکون ماحول، سکون پھیلے اور نسلوں میں سکون آئے، تو آقا فرماتے ہیں کہ جو ایسی تربیت کرے، اس حال میں بیٹیوں کا ودا کرے، قیامت کے دن پڑوس میرے ساتھ ہوگا۔ ہم بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیں، بچیوں کو بھی اچھی تعلیم، اور تعلیم کون سی اچھی؟ جس میں حضور کی غلامی ہو، یہ یاد رہے۔ پھڑا پھڑا انگریزی بولتا ہو لیکن حضور کے لیے کچھ بھی معلوم نہیں ہے اسے، پھڑا پھڑا عربی بولتا ہو لیکن حضور کا ادب ہی نہیں جانتا، پھڑا پھڑ وہ اردو بولتا ہو لیکن ادب ہی نہیں جانتا، تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم وہی تعلیم ہے کہ جس میں ادب رسول ہو، حضور کی بارگاہ کا ادب بھی ہو، حضور کی بارگاہ سے وابستگی بھی ہو۔ اب قرآن مجید کہتا ہے بچیوں کے لیے، آپ نے اپنے بچی کا نکاح کروایا، قرآن فرماتا ہے بچی ہو کوئی بھی ہو، اللہ فرماتا ہے یہ جو عورت، یہ جو بچی جو کل جو کسی کے آنگن میں، آج اب آپ ہمارے پاس امانت ہے، ہماری ہے پھر بھی امانت ہے کسی اور گھر کی، قرآن فرماتا ہے قرآن مجید کہ یہ عورت اس گھر کا پردہ ہے اور وہ گھر اس عورت کے لیے پردہ ہے، اور یہی میاں بیوی کی زندگی ہے، ایک دوسرے کے پردے۔ اسی لیے دین پاک رسول میں حکم یہ ہے کہ بیٹی آپ جس گھر میں بیاہ کر کے بیچ دیے، پلٹ کے جب آپ کے گھر آئے نا، ماں باپ کے گھر آئے، وہ 7 دن کے بعد آئے یا 12 مہینے کے بعد آئے، جو جس ملک کا، جس سوسائٹی کا، جس قوم کا جو رواج ہو، جب پلٹ کے آپ کے گھر آئے تو یہ مت پوچھو کہ ساس کیسی ہے، یہ مت پوچھو کہ بیٹا تیرا شوہر کیسا ہے، یہ مت پوچھو کہ کھانا کیسا ہے،
یہ مت پوچھو کہ گھر کیسا ہے، یہ مت پوچھو کہ وہاں تجھے کیسا لگا، یہ پوچھو کہ بیٹی اس گھر میں تو نے اپنے ماں باپ کا کردار پیش کیا کہ نہیں کیا، اس گھر کے لیے تو کیسی بنی، اس شوہر کے لیے تو سکون والی، تجھ سے تیرا شوہر خوش ہوا کہ نہیں، تجھ سے تیری ساس خوش ہوئی کہ نہیں، تجھ سے تیرے سسرال والے خوش ہوئے کہ نہیں، اور اگر یہ پوچھ لیا کہ تجھ سے تیرے سسرال راضی ہیں کہ نہیں، یہی پوچھنا باپ کی ذمہ داری میں ہے۔ اور سسرال کی غلطیاں نہ بیٹی باپ کو سنائے، جو بیٹی سسرال کی تکلیفیں اپنے ابو کو نہ سنائے اور پردہ رکھ دے، اللہ کہتا ہے کہ اس کی نسلوں میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ہم بڑے لوگ تو کم پوچھتے ہیں، لیکن ڈوکریاں یہی پوچھتی ہیں۔ جیسے بیٹی گھر پہ آتی ہے نا، اب آپ کے یہاں تو کیا رواج ہے، ہمارے وہاں 7 دن کا رواج ہے۔ جیسے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی تو 7 دن بعد واپس آئے گی، اور واپس آ کے جو ڈوکریاں ہیں نا کوٹم والی، وہ سیدھے آ کے یہی بوٹے، اے بیٹی تو پتلی ہو گئی، 7 دن میں کیا پتلی ہوئی ہوگی، کتنی گوری تھی، کتنی خوبصورت تھی، کتنی ہٹی، مجھے بیٹی تجھے تکلیف ہے نہیں؟ اب وہ کرج کے تکلیف نکالتی ہے، نہ ہو تب بھی بیٹی بتائے ہاں دادی دوسرا تو کچھ نہیں ہے، سانس بہت کھڑوس ہے، اور اسی سے گھر بگڑتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ایک دوسرے کے پردے بن جاؤ، ایک دوسرے کا پردہ بن جاؤ۔ جب ایک دوسرے کا پردہ، ارے قربان جائیں حضور کے پاک تربیت پر، حضور نے ایک نکاح کروایا مدینے میں، سب حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور نبی اکرم نے نکاح کروایا، نکاح ہو گیا۔ 4-5 دن کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے وہ بیٹی آئی، تو اسی وقت حضور بھی گھر میں موجود تھے۔ اچھا دیکھا تو آقا نے فرمایا تو 8-15 دن پہلے والی دلہن ہے نا بیٹا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اچھا اب حضور نبی تربیت دیکھیے، حضور نے فرمایا بیٹی کیسا ہے شوہر، کیسا ہے تیرا؟ بس اتنا ہی فرمانا تھا، کیسا ہے؟ زمانہ رسول کی تربیت پہ قربان جائیں، زمانہ بھی پردے والا تھا، زمانے میں رہنے والے بھی پردے والے تھے، با حیا دور تھا۔ اب بیٹی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بہت نیک ہے، اسے تکلیف تھی سنائی نہیں، بلکہ تکلیف کو ادب کا پردہ ڈال کے سنایا۔ کس طرح؟ کہا یا رسول اللہ میرا شوہر بہت نیک ہے، بہت اتنا نیک ہے کہ ساری رات مصلے پہ رہتا ہے۔ تکلیف اسی جملے میں سنا دی۔ اب حضور سے بڑا دانا دنیا میں کون؟ حضور سے بڑا سمجھدار اور دانا آج کے جو سائنسٹک لوگ ہیں نا، جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو کھوج لگا رہے ہیں، وگنانک لوگ جو ہیں، جو رات دن کھوج لگاتے، بڑے بڑے وگنانوں نے یہ کھوج لگائی ہے کہ پوری سرشٹی کا، پوری کائنات میں جتنے بدھیشالی اور دانا لوگ گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کا عقل ایک طرف اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد کے ایک دن کا عقل ایک طرف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بڑے دانا تھے نا، اور حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عقل کو پیدا کیا تو عقل کے 10 حصے کیے، 9 حصے خدا نے اس محبوب کو عطا فرمائے اور 1 حصہ پوری کائنات میں بانٹ دیا ہے نا، عقل ہے نا۔ بڑے دانا تھے، حضور سمجھ گئے۔ اب اس بیٹی سے کچھ نہیں کہا، وہ تو جو کام کاج کے لیے آئی تھی سیدہ عائشہ کے پاس، تھوڑی دیر بیٹی چلی گئی۔ اب حضور اس بیٹے کو بھی ڈائریکٹ جوان کو نہیں کہہ رہے، ورنہ تو معلوم پڑ جائے کہ رسول اللہ کو تو نے شکایت کر دی۔ اسی لیے حضور بھی بڑا، آج بھی امت کا پردہ رکھتے ہیں، تب بھی پردہ رکھتے تھے، ہم سب پردے میں ہی ہیں۔ حضور نبی اکرم مسجد نبی میں وہ جوان دیکھے، حضور نے دیکھا تو حال پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک۔ ارے تم تو دولے ہو آج کل، نئے دولے۔ ہاں یا رسول اللہ کیسا ہے گھر بار؟ الحمدللہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بیٹی دلہن، تیری دلہن ٹھیک ہے؟ کہاں یا رسول اللہ، بہت نیک ہے، بہت صالح ہے، میری بہت خدمت کرتی ہے، اور کبھی پلٹ کے اس نے مجھے جواب نہیں دیا، میرے لیے سکون ہے، آرام دہ ہے میرے لیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میری چند باتیں تو بیٹے اپنا لے۔ جی یا رسول اللہ۔
حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہم جیون جیتے ہیں نا تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا بھی ہم پہ حق ہے، میرا کلمہ پڑھتے ہو تو میرا بھی تم پہ حق ہے، اور ماں باپ ہے تو ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی ہے تو بیوی کا بھی حق ہے، یہ آنکھ ہے تو آنکھ کا بھی حق ہے، جسم ہے تو جسم کا بھی حق ہے، فاتو کل ذی حق حقہ، ہر کسی کو اپنا حق دو۔ زمانہ بڑا سمجھدار تھا، انہوں بس اتنا حضور نے فرمایا، وہ سمجھ گئے۔ بات تو سب پردے میں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں سمجھا، میں کھول کے سمجھا دیتا ہوں۔ بیٹی کو تکلیف یہ تھی کہ نئی دلہن ہے، شادی ہوئی 8 دن ہو گئے لیکن میرا شوہر میرے ساتھ بستر پہ سوتا نہیں ہے۔ اب ایک عورت کے لیے یہی تو سکون ہے، شوہر اس کا بستر ساری رات مصلے پہ کھڑا ہے، لیکن اس نے کھلے الفاظ میں نہیں کہا کہ مجھے اندر کا سکون نہیں مل رہا، کھانا پینا تو مل رہا ہے، بستر کا سکون نہیں مل رہا۔ اس نے چھپے الفاظ میں کہا پوری رات مصلے پہ نماز پڑھتا ہے۔ رسول اللہ نے سب کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، فرمایا تیری آنکھ کا حق ہے، کہ ساری رات مصلے پہ نماز مت پڑھ، فرض پڑھ کے سو جا، آنکھ کو بھی حق ادا، آنکھ کا بھی حق ادا کر، اور جس کو بیاہ کر کے گھر میں لایا ہے اس بیوی کا بھی حق ادا کر۔ دبے الفاظ میں حضور نے سمجھا، یہ ہے ایک دوسرے کا پردہ رکھنا، اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ بیٹیاں سسرال کے گھر کا پردہ بن جائیں اور سسرال والے بیٹی کا پردہ بن جائیں۔ پھر ایسا نہیں کہ ساس بیٹا سب مل کے مارکیٹ میں پھیلاتے پھریں کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ہماری بہو میں یہ بلے ہیں، یوں کر کے ساری خطائیں سنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچو، یہ رسول اللہ کے دین کی تربیت ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور ایسی بات بھی نہ سنیں۔ جس گھر کے ٹوٹنے کی بات کوئی کرتا ہو یا عیب کوئی بیان کرے، اس عیب کو نہ سنیں۔ آخری ایک حدیث پاک اس جگہ پہ مجھے یاد آئی، یہ بھی مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت، ان یزید ابن میسرہ وکان قرأ الکتب، یہ یزید بن میسرہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اگلی کتابوں کا علم پڑھا تھا، بڑا ہوشیار تھے، بہت بڑے علم رکھنے والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات پڑھی، ان اللہ اوحا فیما اوحا الی موسیٰ علیہ السلام ان احب عبادی الی الذین یمشون بالارض بالنصیحہ والذین یمشون علی اقدامہم الی الجمعات والمستغفرین بالاسحار اولئک الذین اذا اردت ان اصیب اہل الارض بعذاب ثم رأیتهم کففت عذابی ان ابغض عبادی الی الذین یقتدی بسیء المؤمن ولا یقتدی بحسنتہ۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ اس زمانے کی کتب کی باتیں رسول اللہ نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی فرمائی، کیا وحی میں فرمایا کہ میرے کلیم موسیٰ ان احب عبادی الی الذین یمشون بالارض نصیحا، زمین پر بسنے والے لوگوں میں مجھے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو جب زمین پہ چلتے ہیں تو تمام کائنات کے لیے خیر خواہ بن جاتے ہیں، بدخواہ نہیں ہے، جو بدخواہی نہیں کرتے، جو نصیحت ہے، سب نصیحت کی معنی خیر خواہ، جو اپنوں کے لیے خیر خواہ، پرایوں کے لیے خیر خواہ، راستے سے۔ اور خیر خواہی کتنی، حضرت عبد الرحمن جامی راستے سے گزر رہے تھے، کتا سویا ہوا تھا، تو آپ نے شاگرد کو فرمایا راستہ بدل دو، کہ حضور گھوم کے جانا پڑے گا، تھک جاؤ گے، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی کتنی، ہر کسی کے لیے خیر خواہ، انسانوں کے لیے خیر خواہ، کسی کا بدخواہ نہ ہو۔ ہم کسی کے بھی گھر کی بات کریں لیکن ہم اس میں انٹرسٹ نہ جگائیں، ہم بدخواہ بن جائیں گے۔ ہم کسی برائی کو سنیں ہی نہیں، ہمیں اگر کسی کے گھر کی بات ہے تو پردے میں رکھ کر کہیں کہ میاں آپ اپنے گھر کے بڑوں کو بتاؤ، ہمیں اپنے گھر کے عیب بیان نہ کرو۔ ہم بدخواہ نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کی امت کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی، اور یہی کہتے ہیں دین و نصیحت کلو، حضور فرماتے دین پورا خیر خواہی ہے۔ اچھا ایک بات، مجھے وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو۔ کیا ہو؟ خیر خواہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوسروں کو چاہنے والا ہو، خیر خواہ، سب کی بھلائی چاہے، سب کی بھلائی۔ ایک
اور اچھا یہاں پہ رک کے ایک بات کہہ دوں، اچانک آئی ہے، تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیر صاحب قبلہ اور یہ صدیقی علماء کونسل کی رٹ لگائے یہ پورا قافلہ فلودی میں گھما رہے ہیں تو تبلیغ جماعت کے ورود میں گھوم رہے. نہیں بھائی، ہم کسی کے ورود نہیں گھومتے. ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی رسول اللہ کے امتی ہو، اسی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو آ جاؤ نا یار، بیٹھ کے اس نبی کی تعریف کریں جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے. ہم کسی کے بدخواہ نہیں ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں حضور سے جڑیں. اس کے سوا پیر صاحب کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ کبھی اس ڈانی، کبھی اس ڈانی، کبھی اس ڈانی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 2-4 روپیے کے لیے گھومتے پھرتے ہوں. نہیں بھائی، روپیہ کوئی وقت نہیں رکھتا ہے. یہ ان اولیاء کی نسلوں کا بندہ ہے کہ ٹھوکر مار دے تو کھارے پانی میٹھے بن کے دکھا دے اور بنجر زمینوں کو آباد کر دے. گھومتے صرف اس لیے ہیں تاکہ خیر خائی ہے کہ رسول اللہ کی امت جو حضور سے کٹ چکی ہے واپس مدینے والے سے جڑ جائے. خیر خواہ بن کے گھومنا بڑی بات ہے اور حضور کو بہت پسند ہے جو امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، کسی بزرگ کی بات بھول گیا، میں نام بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہونا ہے کسی کو، کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا نام پہنچ جائے، میرا اچھا لگے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کچھ نہ کرے، وہ جو فرض نمازیں پڑھے، باقی ہر جگہ رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی کرنا شروع کر دے. اپنے آپ حضور کے قرب کی جماعت میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا. خیر خواہی تو کہتے ہیں خیر خواہی والا بندہ مجھے پسند ہے. اللہ کہتا ہے. دوسرا والذین یمشون علی اقدام الجمعات، دوسرے وہ بندے کہ جب اذان جمعہ لگے، موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہو رہی ہے، کہا میرے کلیم. جب دوسرا وہ بندہ کہ جب اذان جمعہ لگے تو سواری ملے نہ ملے، اذان سن کر وہ مسجدوں کی طرف دوڑتا ہوا جائے، شوق سے جائے، وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم سنت والجماعت کے تمام لوگ خالی جمعہ کی پابندی کریں نا تو لکھ لیں مسلمان اس وقت بھارت کے مسجدوں کو جمعہ کے دن پابندی سے بھر دیں، بازاریں بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، کاروبار روک لیں، اور جمعہ کی اذان لگتے ہی مسجدوں کی طرف بازاروں سے چوراہوں سے نکل کر مسجد پہنچ جائے، خالی جمعہ میں پھول پابندی سے نماز پڑھیں، تب بھی بھارت میں کسی ایرے گیرے کی طاقت نہیں کہ وہ اذان بند کروانے کی یاچیکا داخل کر سکے. لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کے لیے کوئی جانے والا نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ بندہ مجھے بہت پسند ہے جو جمعہ کے لیے دوڑ کے جائے، جیسے بھی سہولت ملے. دو. تیسری بات والمستغفرین بالاسحار، دوسرے وہ بندے ہیں جب دنیا سوئی ہو نا تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. وہ بندے مجھے اتنے پسند ہیں کہ زمین پر کبھی کبھار اولئک الذین اذا اردت ان اصیب اہل الارض بعذاب، یہ وہ راتوں کو اٹھ کر توبہ کرنے والے بندے وہ ہیں کہ کبھی کبھار زمین پر جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرا دل مطلب ارادہ فرماتا ہوں، میں ہم دیسی بھاشا میں کہیں نا من کرتا ہے، میرا ارادہ کرتا ہوں کہ اس بستی پر عذاب اتاروں، لیکن جب ان کو دیکھتا ہوں جو آدھی رات کو اٹھ کے میری بارگاہ میں روتے ہیں تو عذاب دور فرما دیتا ہوں اور ان بستی والوں پر اپنی رحمت فرما دیتا ہوں. اب آخری بات، پھر ان ابغض عبادی الی الذین یقتدی بسی المومن، زمین پر سب سے ناپسندیدہ بندہ اللہ کہتا ہے مجھے وہ لگتا ہے کہ جو مسلمانوں کی غلطیاں نکالتا پھرے. تم لوگ شرک کرتے ہو، نہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، نہ تم غوث پاک کہتے ہو، نہ تم مشکل کشا کہتے ہو، نہ تم یہ کہتے ہو، تم سنی وہ کرتے ہو، نہ تم سنی وہ کرتے ہو، نہ تم سنی یہ کرتے ہو. ارے بھائی ہماری غلطیاں نکالنا چھوڑ، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ. ایک دوسرے کی غلطیاں مت نکالیں. تو پھر فرمایا ولا، جو غلطیاں نکالے، برائیاں ڈھونڈے، مسلمانوں میں برائیاں ڈھونڈے، یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اور چورائیوں پہ بیان کرے پھلا ایسا ہے، پھلا ایسا ہے، پھلا ایسا ہے. یہ جو مارکیٹنگ کرتا پھرے نا مسلمانوں کی برائیوں کی، رب کہتا ہے میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، وہ بندہ مجھے پسند ہی نہیں ہے.
ہاں پسند وہ ہے جو سماج میں برائیاں دیکھے تو چوراہیوں پہ برائیاں بیان نہ کرے بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کی خوبیوں کو بیان کرے، جو خوبیاں بیان کرے۔ یہ بات میں نے حدیث اسی ایک لفظ کے لیے سنائی کہ جب بیٹی کو آپ رخصتی کر کے سسرال بھیج رہے ہو تو سسرال والوں کی برائیاں نہ پوچھو اس سے کہ سسر کیا کر رہا ہے، ساسو کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، شوہر کیا کر رہا ہے، کھانا کب دے رہے ہیں، بستر کیسا دے رہے ہیں، پانی کیسا دے رہے ہیں، یہ کھوٹے مت پوچھو بلکہ خوبیاں پوچھو۔ تم اگر خوبیاں بیان کرنے والے اور پوچھنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نسلوں سے محبت فرمائے گا۔ اور برائیوں نے ہمیں بکھیر کے رکھ دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے سے بچائے، خوبیاں ڈھونڈیں، اور ساری خوبیاں رسول اللہ کی غلامی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم